مرزا صاحب کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں جو حدیث صحیح مسلم کی ہم پہلے اشارتاً پیش کر چکے ہیں، اب ہم اس کو ذرا واضح طور پر پیش کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقیف قبیلے میں ایک کذاب اور ایک مبیر ہوگا، فَأَمَّا الْكَذَّابُ فَرَأَيْنَاهُ۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے یہ بات کہی تھی، یہ روایت بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثقیف میں ایک کذاب اور ایک مبیر ہوگا۔ کذاب کو ہم دیکھ چکے ہیں، کذاب کو ہم دیکھ چکے ہیں، اور جو مبیر ہے وہ حجاج کو کہا کہ وہ تو ہی ہے، تیرے علاوہ ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی اور مبیر اور ظالم ہوگا۔ تو ثقیف میں ایک کذاب اور ایک مبیر، کذاب اس کو ہم دیکھ چکے ہیں، اور جو مبیر ہے ظالم ہے وہ حجاج تو ہی ہے۔ حجاج وہاں سے اٹھ گیا، سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کو کوئی جواب نہیں دے سکا، اس کے پاس کوئی جواب تھا ہی نہیں، اس نے اس بات کو مان لیا کہ واقعی میں ہی ظالم ہوں۔ تو حجاج ظالم تھا، لیکن حجاج سے پہلے جس کا کردار بیان کیا گیا کہ ایک کذاب بھی ہوگا وہ مختار ثقفی تھا۔ جس طرح ہم علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح صحیح مسلم سے یہ بات پیش کر چکے ہیں کہ امت کا اس بات پر اتفاق ہے، علماء متفق اس بات پر کہ کذاب سے مراد یہ مختار ثقفی ہے، اور ظالم اور مبیر سے مراد، ہلاکو سے مراد حجاج بن یوسف ہے۔ تو اب اس حدیث میں جو الفاظ ہیں ذرا ان پر آپ نے غور کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثقیف میں ایک کذاب ہوگا، اور یہ بات یاد رکھیں، اس کو قاعدہ بنا کر پلے باندھ لیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی شخص کو کذاب کہا ہے تو اس سے مراد مدعی نبوت ہے۔ ایسا شخص جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، ایسا شخص کذاب سے مراد ہوتا ہے، اور اس پر ہم دلائل بھی آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے نا کہ کذاب اور مبیر ہوگا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کذاب مدعین نبوت کو کہا، ایسے لوگ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے۔ صحیح بخاری میں 3621 نمبر حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین انا نائم رأیت فی یدی سوارین من ذہب، میں سویا ہوا تھا، خواب میں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن دیکھے، فاہمنی شأنہما، مجھے بڑا برا لگا کہ سونا تو مردوں پر حرام ہے، تو میرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن کیوں ہیں، میں پریشان ہوا۔ فأوحی الی فی المنام ان انفخہما، خواب میں ہی مجھے وحی کی گئی کہ اے نبی آپ ان پر پھونکیں ذرا ان پر، فنفختہما، میں نے ان پر پھونکا تو فطارا، وہ دونوں غائب ہو گئے۔ فاولتہما کذابین یخرجان بعدی، میں نے اس خواب کی تعبیر کیا کی ہے، انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں، یقینی اور قطعی ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو وحی مجھے آئی کہ میرے ہاتھوں میں 2 کنگن تھے اور میری پھونک مارنے پر وہ دونوں غائب ہو گئے، کنگن چلے گئے، دفع ہو گئے، ان دونوں سے مراد 2 کذاب ہیں۔ فاولتہما کذابین یخرجان بعدی، ایسے 2 کذاب ہیں جو میرے بعد نکلیں گے، نکلے سے مراد اپنی دعوی نبوت میرے بعد کریں گے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان میں سے ایک کی ملاقات بھی ہوئی تھی، یہ صحیح بخاری میں ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملے تھے مسیلمہ کذاب سے۔ اور یہ بھی ایک بات ہے کہ اسی حدیث میں صحیح بخاری میں ہی ہے فکان احدہما الانسی، ان میں سے ایک اسود انسی تھا، والآخر مسیلمۃ الکذاب، اور دوسرا جو ہے وہ مسیلمہ کذاب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ میرے بعد 2 کذاب نبوت کا دعویٰ کریں گے، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمائیں کہ وہ کذاب ہوگا یا ایسا کذاب آئے گا، تو کذاب سے مراد جھوٹا دعوی نبوت کرنے والا مراد ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 2 جھوٹے کذاب، 2 کذاب آئیں گے، یعنی 2 جھوٹے دعوی نبوت کرنے والے آئیں گے۔ تو جس طرح یہاں کذاب سے مراد جھوٹا مدعی نبوت ہے، بالکل اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثقیف میں ایک کذاب ہوگا، اس سے مراد جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ یہ بات آپ پلے باندھیں، اور یہ صحیح بخاری سے ہی ہمیں معلوم ہوئی ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ مسیلمہ کذاب مشہور ہی ہو گیا نا، مسیلمہ کذاب، مسیلمہ کذاب، آج بھی لوگ اس کو مسیلمہ کذاب کہتے ہیں نا۔ جب مسیلمہ کا ذکر ہوتا ہے تو کوئی مدعی نبوت مسیلمہ عام طور پر نہیں کہا جاتا ہوتے اسے، یا جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسیلمہ اس کو نہیں کہا جاتا، بلکہ مسیلمہ کذاب کہا جاتا ہے۔ کذاب سے مراد کیا ہے؟ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا۔ تو جس طرح اس حدیث میں، اور پھر صحیح مسلم کی دوسری حدیث وہ بھی آپ سن لیں، یہ 157 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون کذابون قریب من 30، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 30 کے قریب کذاب دجال نہ بھیجے جائیں گے، یعنی اس دنیا میں جب تک نہیں آئیں گے 30 دجال کذاب، دجل فریب سے ہے، فریب دینے والے، اور کذاب جھوٹے، 30 جھوٹے جب تک امت میں نہیں آئیں گے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اس حدیث میں بھی الفاظ کیا ہے؟ 30 کذابون، بعض حدیثوں میں یہ الفاظ ہیں، یہاں دجالون کذابون قریب من 30 الفاظ ہیں۔ 30 جھوٹے جب تک نہیں آئیں گے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جھوٹوں کی تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ جھوٹے میں کنہیں کہہ رہا ہوں، میں کذاب کہہ کر کون لوگ مراد لے رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلہم یزعم انہ رسول اللہ، میں جو کہہ رہا ہوں نا 30 جھوٹے قیامت تک آنے والے ہیں، 30 کے قریب جھوٹے آئیں گے میری امت میں،
جھوٹوں سے مراد ہے کہ وہ جھوٹ کیا بولتے ہوں گے؟ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، یعنی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتے ہوں گے، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کذاب کہتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثقیف میں ایک کذاب اور ایک مبیر ہوگا، تو کذاب سے مراد جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا مراد ہے، اور امت کا، ساری امت کا اتفاق ہے کہ وہ مختار ثقفی تھا۔ ابھی بھی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کوئی دلیل نہیں ملی، کہتے ہیں ہمیں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ اس نے دعویٰ نبوت کیا ہو، ہمارے پاس صحیح سند سے لے کے آئی یہ چیز نہیں۔ ہم دفاع اتنا کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ اس نے دعویٰ نبوت کیا ہے، ہمارے پاس صحیح سند سے لے کے آئے چیزیں، ہم اتنا دفاع کرتے ہیں۔ مرزا صاحب آپ صحیح سند کو کب مانتے ہیں؟ ہم کتنی ہی باتیں صحیح سند سے آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، لیکن آپ نے آج تک کسی ایک بات کو بھی تسلیم نہیں کیا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ علی اعلان رجوع کریں اور تسلیم کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ متضاد باتیں آتی ہیں مختار ثقفی کے بارے میں، واضح مجھے کہیں نہیں ملا اس کے نیم کے ساتھ کہ اس نے دعویٰ نبوت کیا ہو۔ تو اس طریقے سے کوئی واضح مجھے کہیں نہیں ملا اس کے بائی نیم کے ساتھ کہ اس نے کوئی دعویٰ نبوت کیا۔ مرزا صاحب اس کے نیم کے ساتھ کیسے ہوگا جب حدیث میں آ گیا کہ وہ جھوٹا مدعی نبوت ہوگا، اور ساری امت اس بات پر متفق اور اجماع ہے، اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد یہ مختار ثقفی کذاب ہے، جھوٹا دعویٰ نبوت کرنے والا۔ اب بھی آپ اس کو نہیں مانتے تو پھر آپ کی مرضی ہے، اس کے پھر تو بہانہ کوئی بھی شخص کرنا چاہے، میں نہ مانوں گا تو کوئی علاج نہیں، بہانے کرتا رہے پھر۔ اچھا، اب آگے ہم ایک واضح دلیل پیش کرنے والے ہیں اس کے دعویٰ نبوت۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کذاب، اور کذاب سے آپ کی مراد جھوٹا مدعی نبوت ہوتا ہے، یہ بات بھی حدیث سے ثابت ہو گئی، اور امت کا اتفاق ہو گیا کہ یہی مختار ثقفی مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو لیکن ہم کچھ اور باتیں بھی ذکر کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی بات کسی کو سمجھ آ جائے۔ یہ علامہ فسوی رحمۃ اللہ علیہ کی، امام فسوی رحمۃ اللہ علیہ کی المعرفہ والتاریخ ہے، اس میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت درج کی گئی ہے کہ رفاع الفتیانی کہتے ہیں دخلت علی المختار ذات یوم، میں ایک دن مختار ثقفی کے پاس گیا، فقال یا جاریۃ ہات لرفاعۃ نمرقۃ، اس نے اپنی لونڈی سے کہا کہ تم جاؤ، یا کوئی لڑکی ہوگی ادھر، اس نے کہا کہ جاؤ ایک تکیہ لے کر آؤ اس کے لیے، رفاع کے لیے۔ رفاع کہتے ہیں وہاں تکیہ پڑا ہوا تھا، تکیے کئی پڑے ہوئے تھے، میں نے کہا الیسا ھذہ نمارق، کیا یہ سارے تکیے نہیں ہیں؟ یہ پڑے ہوئے ہیں نا تکیے، ان میں سے کوئی لے لیتا ہوں۔ آپ نے لڑکی کو بھیج دیا کہ کوئی اور تکیہ لے کر آؤ، تو یہ جو تکیے پڑے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی لے لیتا ہوں۔ قال فقال انما قام جبریل علیہ السلام عن ھذہ ومیکائیل عن ھذہ، اس نے کہا کہ میں نے یہ تکیے آپ کو اس لیے پیش نہیں کیے کہ اس تکیے سے ابھی جبریل اٹھے ہیں اور اس تکیے سے میکائیل اٹھے ہیں۔ جبریل اور میکائیل میرے پاس آئے ہوئے تھے، میں ان سے محو گفتگو تھا، ابھی اس سے جبریل اٹھا اور اس سے میکائیل اٹھا، اس لیے میں نے تمہیں یہ تکیے پیش نہیں کیے، تمہارے لیے اور منگوایا ہے کہ جن تکیوں پر فرشتے میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان تکیوں پر میں آپ کو نہیں بٹھانا چاہتا تھا۔ اچھا، دوسری دن کہتے میں پھر دوبارہ اس کے پاس آیا، وہ کمان کس رہا تھا، کمان بنا رہا تھا، تو پھر اس نے کہا کہ کمان بنانے میں میری مدد کرو، آؤ نا یہ رسی پکڑو ہم اس کو باندھتے ہیں۔ پھر اس نے قرآن کریم کی ایک آیت اپنے اوپر فٹ کی۔ یہ دجال کذاب مرزا غلام احمد قادیانی کا بھی طریقہ تھا کہ اس نے قرآن کریم کی کئی آیات جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل ہوئی یا اس دور میں صحابہ کرام کے لیے آئیں، تو اس نے اپنے اوپر فٹ کر لیں کہ یہ میرے لیے ہے۔ مثال کے طور پر نعوذ باللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ اس طرح کی آیات، بہت ساری آیات اس نے اپنے لیے فٹ کر لیں، کہا کہ یہ میرے لیے اللہ نے نازل کی، یہ میرے لیے نازل کی، حالانکہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا آپ کے پاک باز صحابہ کے لیے نازل ہوئی تھی، اس نے اپنے اور اپنے مریدوں کے لیے وہ بنا لی کہ یہ میرے لیے نازل ہوئی۔ بالکل اسی طرح اس نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ یہ جو سامری جادوگر تھا اس کے بارے میں کہ لنحرقنہ ثم لننسفنہ، کہ ہم اس کو جو ہے نا جلا دیں گے، اس کے بچھڑے کے بارے میں کہ ہم اس کو جلا دیں گے، پھر ہم اس کو پانی میں بہا دیں گے۔ تو وہ جو الفاظ ہیں نا قرآن کریم کے، تو اس نے اپنے لیے وہ الفاظ بول دیے کہ نحرقہ ثم ننسفہ فی الیم نسفا، ہم اس کو قوس، یہ جو کمان ہے، ہم اس کو جلا دیں گے، پھر ہم اس کو پانی میں بہا دیں گے۔ تو جو اللہ رب العزت کے الفاظ تھے اس نے اپنے لیے وہ الفاظ استعمال کر لیے، قرآن کریم کے الفاظ۔ یہ جھوٹوں کی عادت ہوتی ہے، جتنے مدعی نبوت آپ دیکھیں گے نا وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ وہی حرکت اس نے کی کہ قرآن کریم میں جو اللہ کے الفاظ تھے اس نے اپنے لیے بولنے شروع کر دیے۔ تو جب رفاع الفتیانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھا تو ان کی غیرت جو ہے نا وہ جوش میں آئی، تو اس نے کہا فارادت قتلہ، میں نے ارادہ کیا اس ظالم کو میں قتل کر دوں۔ پھر کہتے ہیں مجھے عمر بن حمق رضی اللہ عنہ کی حدیث یاد آ گئی، انہوں نے بیان کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو شخص کسی پناہ لینے والے کو قتل کر دے، کسی مسلمان کے پاس جس نے پناہ لی ہو اور وہ اس کو قتل کر دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے بری ہوں، اگرچہ پناہ لینے والا جو ہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ کافر بھی ہو تو آپ نے ڈائریکٹ اس کو اپنے ہاتھ میں قانون لے کر اس کو قتل نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس نے پناہ دی ہے، اس کا معاملہ اسلامی حکومت کے پاس جائے اور وہ فیصلہ کریں کہ اس کو پناہ دینی چاہیے یا نہیں۔ تو اس طرح میں نے اس کے قتل سے اس لیے روکا کہ وہ کسی کے پاس پناہ لیے ہوئے تھا، تو میں نے اس کو قتل نہیں کیا، ورنہ میرا ارادہ بن گیا کہ میں اس ظالم کو یہاں قتل کر دوں۔ کیوں قتل کر دوں؟ ایک شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے پاس جبریل آئے ہیں، میرے پاس میکائیل آئے ہیں،
اور یہ بات یاد رکھیں کہ جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں آتے سوائے انبیاء کے، انبیاء کے سوا کسی کے پاس جبریل علیہ السلام نہیں آتے، کیونکہ جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی وحی لے کر آنا ہے۔ یہ وحی آنے کا دعویٰ ہے کہ میرے پاس جبریل آئے تھے، اور جبریل تو وحی لے کر آتے ہیں۔ یہی بات یہی مسئلہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 4462 نمبر، کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے جذبات کا اظہار کر رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو وہ کہتی ہیں یا ابتا الی جبریل ننعا، ابو جی ہم جبریل کو آپ کی وفات کی خبر دیتے ہیں، کیونکہ جبریل پہلے آتے تھے وہی لے کر، ہم جبریل کو بتاتے ہیں۔ یہ ایک جذبات کا اظہار ہے، وہ اس طرح نہیں کہہ رہی تھی کہ جبریل کو میں نے بتانا ہے، اپنے جذبات کا اظہار شعروں کی صورت میں، مکفہ کلام کی صورت میں، کہ ابو جی ہم جبریل کو بتاتے ہیں کہ اب آپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اب جبریل کی جو ڈیوٹی ہے وہی لے کر آنا، اب وہ قیامت تک ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جبریل کے آنے کا مطلب، جبریل کے آنے کا دعویٰ یہ نبوت کا دعویٰ ہے، کیونکہ جبریل تو وہی لے کر آتے ہیں۔ تو اس کذاب دجال اور جھوٹے مدعی نبوت نے، مختار سقفی نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے پاس جبریل اور میکائیل آئے ہوئے تھے، اور دوسرے دن اس نے قرآن کی آیت جو اللہ کے الفاظ اپنے اوپر فٹ کرنے شروع کر دیے۔ تو رفاع فتیانی نے کہا کہ میرا ارادہ بنا کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ اب کوئی شخص کسی کو کیوں قتل کرے گا جب اس نے اتنی بڑی بات کی ہے، اتنی بڑی بات تو ظاہر ہے تب ہی انہوں نے کہا کہ میں اس کو قتل کر دوں، لیکن میں اس لیے رک گیا کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہوا ہے کہ جب کسی کافر نے بھی پناہ لی ہو تو آپ کافر کو بھی قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ پناہ میں ہے، اس کا معاملہ عدالت میں جائے گا اور عدالت کے بعد وہ فیصلہ کرے گی کہ اس کو قتل کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو بہرحال یہ باتیں تھیں۔ اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، جس طرح ہم علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی بات پیش کر چکے ہیں پہلے صحیح مسلم کی شرح میں، کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو حدیث ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ثقیف میں دو ہوں گے، ایک کذاب ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ مبیر اور ظالم ہوگا۔ کذاب سے مراد مختار سقفی ہے، مبیر سے مراد حجاج بن یوسف ہے۔ تو وقت تواتر خبر المختار ابن ابی عبید الکذاب الذی کان نائبا علی العراق وکان یزعم انہ نبی۔ یہ البدایہ والنہایہ ہے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مختار بن ابی عبید الکذاب، اندازہ کریں، کہتے ہیں اس کے بارے میں متواتر خبریں ہیں، تواتر کے ساتھ یہ باتیں پہنچ گئی ہیں۔ وَكَانَ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، وہ یہ دعویٰ کرتا تھا نعوذ باللہ کہ وہ نبی ہے۔ وَأَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَأْتِيهِ بِالْوَحْيِ، اور وہ یہ بھی دعویٰ کرتا تھا کہ جبریل ان کے پاس وحی لے کر آتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسری جگہ پر لکھتے ہیں کہ یہ معلوم نہیں کہ اس نے دعویٰ نبوت کیا یا نہیں، لیکن جب ان کے پاس دلائل آ گئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تو انہوں نے واضح الفاظ میں یہ لکھ دیا وَكَانَ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ نبی ہے۔ اس کے نبوت کے دعوے کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جو شبہ تھا وہ دلائل کی بنیاد پر ختم ہو گیا۔ اب ایک اور انہوں نے قول نقل کیا ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا گیا کہ یہ دعویٰ ہے کہ اس پر وحی آتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ سچ کہتا ہے، وہ سچ کہتا ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اللہ بھی فرماتا ہے کہ شیاطین اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں، تو اس کو شیطان کی وحی آتی ہوگی پھر اس دجال کو۔ یہ جو قول ہے تفسیر ابن ابی حاتم سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ ہم نے وہاں جا کر دیکھا تو اس کی سند میں ایک ضعف ہے کہ ابو اسحاق السبیعی جو ہیں وہ مدلس ہیں اور آن کے ساتھ اس روایت کو بیان کر رہے ہیں، سماع کی تصریح نہیں کی، باقی سند صحیح ہے۔ تدلیس کی وجہ سے یہ روایت کمزور ہے۔ تو جو لوگ سند کا بالکل اعتبار ہی نہیں کرتے، وہ محمد بن قاسم کے بارے میں جھوٹی روایتیں جو ہے نا وہ لوگوں کو سناتے رہتے ہیں، یا پھر حجاج بن یوسف کے بارے میں ضعیف روایتیں بیان کرتے رہتے ہیں، اس کا ظلم تو واضح ہے نا، لیکن اس کے ظلم کو بڑھانے کے لیے، لوگوں کے سامنے بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ 1,20,000 اس نے یوں قتل کر دیے، تو انہیں تو اس سند پر بھی ایمان لے آنا چاہیے۔ بہرحال ہم تو اس پر بات نہیں کر رہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہے ہیں کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متواتر طور پر یہ بات ثابت ہے کہ یہ کذاب تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ بھی کرتا تھا مختار سقفی کذاب، اور یہ بھی دعویٰ کرتا تھا کہ اس کے پاس جبریل آتے ہیں نعوذ باللہ۔ اس کے بعد ہم ذرا اہل بیت کے افراد کے بارے میں ہم بتاتے ہیں کہ اہل بیت کے جو مشہور و معروف امام تھے ان کا کیا نظریہ تھا، جن کے دور میں یہ بندہ موجود تھا ان کا کیا خیال ہے۔ یہ ہیں امام محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب، ابو جعفر الباقر، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، اہل بیت کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑا نام ہے، شیعہ ہوں سنی ہوں سارے ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، ان کو امام مانتے ہیں، ہم بھی امام مانتے ہیں کہ وہ دین کے امام تھے، وہ عالم تھے، اس امت کے بڑے بزرگ تھے، تو محمد علی مرزا صاحب بھی کہتے ہیں۔ تو امام جعفر الباقر جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، ان کے بارے میں عیسیٰ بن دینار کہتے ہیں سألت ابا جعفر عن المختار، میں نے امام باقر سے مختار کے بارے میں پوچھا۔ اب میں ذرا رشتہ داری بھی بتا دوں، یہاں بعض لوگوں کو نہیں معلوم ہوگی، اکثر لوگوں کو معلوم بھی ہوگی۔ یہ محمد بن علی بن الحسین بن ابی طالب ہیں، بن علی بن ابی طالب یعنی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں۔ ابو جعفر الباقر سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما کے پوتے ہیں، یہ پوتے بیان کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا، یعنی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے سے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پڑ پوتے سے،
سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے ابو جعفر الباقر سے پوچھا گیا مختار کے بارے میں کہ آپ کا مختار کے بارے میں کیا نظریہ ہے. یہ طبقات ابن سعد کی روایت ہے، طبقات ابن سعد کی، اور اس کی سند بھی صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ ان علی ابن حسین ان قام علی باب الکعبۃ فلان المختار، کہتے ہیں میرے والد علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب، علی یہ وہ ہیں علی بن الحسین یعنی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے، امام زین العابدین. پوچھا گیا امام ابو جعفر الباقر سے کہ مختار کے بارے میں بتائیں، تو ابو جعفر الباقر نے کہا کہ میرے والد سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین نے خانہ کعبہ کے دروازے پہ کھڑے تھے، مختار پر لعنت کی. امام زین العابدین اہل بیت کے گھرانے کے جو افراد ہیں ان کی گواہی کیوں نہیں قبول کرتے ہیں آپ؟ وہ تو لعنتی سمجھتے ہیں اس کو، مختار پر لعنت کرتے ہیں. اس ملعون کو آپ ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے. کو خدا کا خوف کریں، اہل بیت کا نام لیتے ہیں اور اہل بیت کے جو ہیں فرامین ہیں ان کو آپ پسے کش ڈالتے ہیں اور ان کے خلاف علم لے کر کھڑے ہوئے ہیں کہ مختار سقفی کے بارے میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے جی، مختار سقفی کے بارے میں صحیح سند سے کچھ ثابت نہیں ہے جی، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جی. یہ دیکھیں دلیل، یہ طبقات ابن سعد ہے، سند صحیح ہے. مرزا صاحب آپ اس کی سند پر یا تو اعتراض کریں یا پھر رجوع ریکارڈ کروائیں، بتائیں کہ میں نے غلط کہا تھا یا میرے علم میں نہیں تھا، اب میرے علم میں آ گیا تو میں ملعون سمجھتا ہوں مختار کو، جس کو امام زین العابدین ملعون کہہ رہے ہیں، لعنت کر رہے ہیں اس پر. تو امام ابو جعفر الباقر سے پوچھا گیا مختار کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ میرے والد امام زین العابدین جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، وہ کہتے ہیں امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کعبہ کے دروازے میں کھڑے تھے، مختار پر لعنت کرنے لگے. فلعن المختار، کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر مختار پہ لعنت کی. یہ مختار جس کو آپ ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں، لعنتی شخص، اس پر لعنت کی. فقال له رجل جعلني الله فداک، ایک شخص نے کہا میں آپ پر قربان، جعلني الله فداک، اللہ مجھے آپ پر فدا کرے، میری عمر آپ کو لگے، میں آپ پر قربان. یہ محبت کا انداز تھا نا، ہماری بھی محبت ہے، ہم بھی کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پر، ان کی اولادوں پر ہم قربان، ہماری جانیں ان کے لیے قربان، ان کی عزت اور عظمت کے لیے. اس شخص نے کہا کہ میں آپ پر قربان، تلعنہ وانما ذبح فیکم، آپ اس پر لعنت کر رہے ہیں جبکہ آپ کی محبت میں تو اس کو ذبح کر دیا گیا، اس کو قتل کر دیا گیا. وہ قتل ہوا آپ کی محبت میں قتل ہوا تھا. مشہور یہی تھا نا، اس نے بھی مشہور یہ کیا. اصل میں یہ جو تھا نا مختار سقفی، اس نے لبادہ اوڑا ہوا تھا. یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مورخین نے بڑے واضح انداز میں، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے بالکل یہی بات کہ اس نے لبادہ اوڑا ہوا تھا. دعویٰ بہت کرتا تھا کہ مجھے بہت محبت ہے اہل بیت سے. تو اس شخص نے کہا کہ ہم نے تو جو سنا ہے، ہمارے مشہور تو یہی ہے کہ وہ اہل بیت کی محبت میں قتل ہوا، اہل بیت کی محبت میں وہ قتل ہوا. تو فقال، امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہ حسین رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ جن کی نسبت کر کے کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، حسینی مشن، حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، تم کہتے ہو کہ یہ اہل بیت کی محبت میں قتل ہوا ہے، انہ کان کذابا یکذب علی اللہ وعلی رسولہ، یہ بہت بڑا دجال جھوٹا تھا، یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا تھا. ہمارے بارے میں جو اس نے دعویٰ کیا ہے وہ کیسے سچا ہو سکتا؟ یہ تو کذاب تھا، سخت جھوٹا تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا کرتا تھا. یہ ملعون شخص ہے، میں اس پر لعنت کرتا ہوں. جس پر آل رسول لعنت کرے اس کے بارے میں آپ اس کو ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے. مرزا صاحب آپ پڑھتے کیوں نہیں؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہو یا دیگر جو صحابہ کرام، ان کے بارے میں جھوٹی روایتیں نکال کر کہاں سے جہاں سے روافظ کی کتابوں سے بھی بیان کر دیتے ہیں، بغیر حوالے کے بھی بیان کر دیتے ہیں، اور ضعیف سند والی بھی بیان کر دیتے ہیں، جھوٹی سند والی بھی بیان کر دیتے ہیں. لیکن یہ مختار سقفی کے بارے میں امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی آپ کو نہیں ملا. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے اس دجال پر لعنت کی، اور کہنے والے نے یہی کہا کہ اس کے بارے میں تو ہم نے سنا ہے کہ آپ کی محبت میں قتل ہوا. یہ جھوٹا شخص تھا، اللہ رسول پر جھوٹ بولتا تھا، ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ اور دوسری سند طبقات الکبریٰ ابن سعد سے ہی، اس کی سند بھی حسن ہے. اسود بن شیبان کہتے ہیں ہمیں خالد بن سمیر نے بتایا. خالد بن سمیر یہ سکہ تابعی ہے اور مختار کے زمانے میں یہ موجود تھا، یعنی مختار کا ہم زمانہ، بعد کا بندہ نہیں ہے، بعد میں جس نے مختار کو دیکھا نہ ہو، اس کو پرکھا نہ ہو، اس کے سامنے اس کے حالات نہ ہو، ایسا بندہ نہیں ہے. خالد بن سمیر رحمہ اللہ تعالیٰ سکہ تابعی ہے اور مختار کے زمانے کا بندہ ہے. اس خالد بن سمیر رحمہ اللہ تعالیٰ سکہ تابعی کہتے ہیں قادم الکذاب المختار بن ابی عبید، کذاب مختار بن ابی عبید آیا، آگے روایت ہے. تو وہ کہتے ہیں مختار بن ابی عبید کذاب تھا،
مرزا صاحب بھی کہتے ہیں حدیث میں جو آیا نا مسلم میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سقیف میں ایک کذاب ہوگا، جھوٹا مدعی نبوت ہوگا۔ مرزا صاحب کو تو دعوی نبوت بھی نہیں ملا تھا، ہم نے حدیث سے ہی ثابت کر دیا بخاری مسلم سے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کذاب کہتے ہیں وہ جھوٹا دعوی نبوت کرنے والا مراد ہوتا ہے، اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بتا دیا کہ آپ نے سلاسون کذابون کی تفسیر کی، 30 جھوٹے آئیں گے، 30 کے قریب جھوٹے آئیں گے، تو اس کی تفسیر آپ نے فرمایا کذاب وہ کون ہوں گے؟ کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرتا ہوگا کہ اللہ کا رسول ہے، نعوذ باللہ وہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی کذاب، اور اہل بیت کی زبانی بھی کذاب، اور اس دور کے جو صلحاء تابعین تھے سکہ جیسے خالد بن سمیر رحمہ اللہ تعالی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ کذاب جھوٹا دعوی نبوت کرنے والا مختار بن ابی عبید، اس کے نام کے ساتھ ہی کذاب لگا ہوا تھا، جس طرح مسلمہ کے ساتھ الکذاب ہے اسی طرح مختار الکذاب انہوں نے کہا، قادم الکذاب المختار بن ابی عبید۔ اسی طرح ایک اور حوالہ ہم طبقات ابن سعد سے ہی پیش کرتے ہیں، اس کی سند صحیح ہے۔ ابو حسین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اوصى عبیدہ السلمانی ان یصلی علیہ الاسود بن یزید، عبیدہ سلمانی فوت ہونے اپنی زندگی میں انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے فوت ہونے کے بعد میرا جنازہ جو ہے وہ اسود بن یزید پڑھائیں گے۔ جب عبیدہ سلمانی فوت ہو گئے تو وہ کھڑے ہوئے جنازہ پڑھانے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ جلدی کرو اس سے پہلے کہ کذاب آ جائے، ہم جلدی جلدی اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، کہیں وہ کذاب اس کے جنازے میں شامل نہ ہو جائے، قبل ان یجیء الکذاب یعنی المختار۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ابو حسین یہ کہتے ہیں کہ اسود بن یزید جس شخص کے بارے میں کہا تھا کہ کذاب کے آنے سے پہلے پہلے جنازہ پڑھ لیں، جلدی کرو، کذاب سے مراد ان کی مختار بن ابی عبید ثقفی تھا، تو انہوں نے غروب شمس سے پہلے ہی اس کا جنازہ پڑھ دیا عبیدہ سلمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا، اس ڈر سے جلدی پڑھ دیا کہ کہیں وہ کذاب نہ آ جائے، کذاب سے مراد مختار ثقفی ہے۔ یہ بھی طبقات ابن سعد کی روایت ہے، اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی سندیں بھی آپ کے سامنے ہیں۔ مرزا صاحب میں اگر کوئی ضرورت ہے تو ان کی سندوں پر اعتراض کریں یا پھر اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ کذاب مختار بن ابی عبید ہی ہے۔ اچھا، اب ائمہ دین کیا کہتے ہیں؟ امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں المختار بن ابی عبید المتنبی بالعراق، مختار بن ابی عبید وہ ہے جس نے عراق میں جھوٹا دعوی نبوت کیا، یہ امام ابن حبان اپنی کتاب الثقات میں درج کرتے ہیں۔ یہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ تو ان محدثین میں سے ہیں نا جن کے مرزا صاحب بھی قدردان ہیں۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ، یہ 6 صدی ہجری کے 544 ہجری میں فوت ہوئے ہیں قاضی ایاز رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ صحیح مسلم پر انہوں نے کام کیا ہے۔ اس جو حدیث ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ثقیف میں کذاب اور مبیر ہوگا، تو یہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے یہ روایت بیان کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ کذاب کو ہم دیکھ چکے ہیں، تو وہ کہتے ہیں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کہ کذاب سے سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کی مراد وہ مختار بن ابی عبید تھا، کہ مختار بن ابی عبید کا فتنہ ان کے سامنے آ چکا تھا، اس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا تھا۔ تو یہ تاریخ الاسلام ذہبی، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو 748 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 8ویں صدی ہجری کے امام ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں المختار بن ابی عبید الثقفی الکذاب، وہ بڑا جب سرخی اور ہیڈنگ عنوان قائم کرتے ہیں کسی راوی کسی شخص کے بارے میں، تو تاریخ الاسلام میں انہوں نے ہیڈنگ قائم کی مختار بن ابی عبید الکذاب۔ مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے دلیل کوئی نہیں ملی، یہ تواتر آپ کو نظر نہیں آیا جس کا علماء امت نے دعویٰ کیا ہے کہ متواتر یہ باتیں ثابت ہیں، اس کا کذاب ہونا اور دعوی نبوت کرنا۔ اسی طرح انہوں نے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی ہے کہ یہ حدیث کا مصداق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثقیف میں ایک کذاب ہوگا، یہ کذاب وہی مختار بن ابی عبید ہے۔ اور اس کے بعد پھر مسند احمد کے حوالے سے جو ہم نے پیچھے روایت پیش کی تھی المعرفہ بالتاریخ کے حوالے سے، وہ مسند احمد میں بھی ہے، تو مسند احمد کے حوالے سے انہوں نے یہ روایت علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی کہ اس نے جبریل آنے کا دعویٰ کیا تھا نا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دعویٰ کرتا ہے۔ اور اسی طرح آگے انہوں نے کہا کہ یزعم فیہ انہ نبی، ایک روایت انہوں نے ذکر کی کہ اس میں اس نے دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہے، تو یہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ ہے۔ اور میزان الاعتدال میں انہوں نے اپنی تمام کتابوں میں تقریباً انہوں نے یہ مختار ثقفی کے بارے میں یہ اس کی خباثت لکھی ہے کہ وہ کذاب تھا اور دعوی نبوت اس کا تھا۔ مختار بن ابی عبید کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ الکذاب، یہ میزان الاعتدال ان کی دوسری کتاب، اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ الکذاب ہے، لا ينبغي ان يروى عنه شيء لانه ضال مضل، وہ ضال مضل ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یزعم ان جبرائیل علیہ السلام ينزل علیہ، اس کا دعویٰ تھا کہ جبریل علیہ السلام اس پر نازل ہوتے ہیں۔ اور آگے بڑے مزے کی بات لکھی علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہوا شر من الحجاج او مثلہ، کہتے ہیں کہ یہ حجاج سے زیادہ بدترین شخص تھا، یا کم از کم اس کے برابر تو تھا ہی، کہتے ہیں یہ حجاج سے زیادہ بدتر شخص تھا، تو جو حجاج سے زیادہ بدتر ہو اس کو تو اب ہیرو بنا کے پیش کریں، اور حجاج کے بارے میں لوگوں کو کہیں کہ یہ بنو امیہ کا پالتو دہشت گرد تھا، بنو امیہ کو بدنام کرنے کے لیے۔ دیکھیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بنو امیہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ بنو امیہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بنو امیہ، دیگر صحابہ بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں بنو امیہ سے۔ تو بنو امیہ کو اب دیکھیں، حجاج کی ہم بھی مذمت کرتے ہیں، جو برا ہے چاہے کسی بھی خاندان میں، تو اس برے کی وجہ سے سارے خاندان کو آپ کہیں کہ بنو امیہ جو ہیں وہ اسلام کے خلاف تھے، نعوذ باللہ۔